شہنشاہ ایران کے نام پیغام۔ میرے بھائیوں، ایران کا جو بادشاہ تھا جسے شہنشاہ ایران کہتے تھے، اس کا نام تھا یزدجر۔ عربی میں یزدجر ہے اور اردو میں یزدگر ہے۔ بلازری نے یزدگر لکھا، شہنشاہ ایران یزدگر۔ یہ وہ ایران کا شہنشاہ تھا جس شہنشاہ ایران کو زیر و زبر کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق اعظم جیسا انسان پیدا کیا۔ اس وقت دنیا کے نصف حصے پر ایران کی حکومت تھی۔ شہنشاہ ایران کی عمر 25 سال تھی۔ جب شہنشاہ ایران کا سر کاٹا گیا تو اس کی عمر 25 سال تھی اور بہت جواہر کا مالک آدمی تھا۔ فاروق اعظم نے جن فوجوں کو بھیجا ان کی تعداد تھی 30,000، بعض کتابوں میں ہے کہ 32,000، اور فاروق اعظم نے 14 آدمی مقرر کیے کہ ان 14 آدمیوں میں جس کا نام ہے نعمان بن مقرن، یہ بڑا جلیل القدر اور بہادر جرأت مند صحابی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، نعمان، میں تجھے مقرر کرتا ہوں کہ شہنشاہ ایران کے سامنے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پیش کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جا کر اسے اسلام پیش کیا۔ یہ نعمان بن مقرن اتنا بڑا صحابی ہے، بادشاہ کے دربار لگا ہوا ہے۔ نعمان بن مقرن سامنے آیا اور سامنے آ کر کہا کہ اے شہنشاہ ایران، میں تمہیں کہنے آیا ہوں کہ جزیہ دینا قبول کرو۔ جزیہ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمر فاروق کی اطاعت کرو، یا اسلام قبول کرو، یا جزیہ دینا قبول کرو، اور اگر دونوں کام نہیں کرتے تو پھر تلوار تیرا اور میرا فیصلہ میدان میں کرے گی۔ اس نے کہا کہ تم اونٹوں کی چمڑیاں کھانے والے۔ شہنشاہ ایران نے کہا کہ اے بدھو، تم اونٹ کی چمڑیاں کھاتے تھے، تمہاری اوقات ہے کہ تم اونٹ کا گوشت کھاتے ہو، اور جو تمہاری دعوت کرے تو تم اسی کے گن گانے شروع ہو جاتے ہو، جو تمہیں کھلائے پلائے اسی کے لیے عربی کے اشعار اس کی شان میں پڑھنے لگ جاتے ہو۔ تمہاری کیا اوقات ہے، تم کیسے میرا مقابلہ کرو گے؟ تو نعمان بن مقرن نے کہا کہ اے شہنشاہ ایران، میرے پاس وہ قوم ہے کہ جو موت سے ایسے محبت کرتی ہے جس طرح تم شراب سے محبت کرتے ہو۔ تیرا اور میرا فیصلہ تلوار کرے گی۔ یہ کہا اور کہہ کر چل پڑے۔ بادشاہ حیران، اس نے کہا کہ اگر سفیروں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم 14 آدمی کو قتل کر دیتا۔ نعمان نے کہا کہ اب فیصلہ سر قلم کرنے کا میدان میں ہوگا۔ چنانچہ جنگ شروع ہوئی اور یہ جنگ ایسی تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم نے لشکر روانہ کرنے سے پہلے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو جمع کیا۔ یہ ایک تاریخی واقعہ تھا کہ فاروق اعظم نے اعلان کیا کہ جنگ کی قیادت میں خود کروں گا، میں سپہ سالار بنوں گا۔ یہ پہلی جنگ ہے کہ جس کا سپہ سالار بننے کا اعلان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کیا۔ اور جب لشکر روانہ ہونے لگا تو فاروق اعظم خود سپہ سالار تھے۔ مدینے سے نکلے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار تھے۔ 3 میل باہر جرہم کی بستی میں پہنچے۔ وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر کہا کہ اے امیر المؤمنین، یہ اسلام کی سب سے بڑی جنگ ہے۔ اگر آپ نے قیادت کی اور شکست ہو گئی تو لوگ کہیں گے کہ خلیفہ کو شکست ہو گئی ہے۔ میری رائے ہے کہ آپ خود نہ جائے، اس لشکر کو روانہ فرما دے۔ لشکر روانہ ہوا اور فتح سے ہمکنار ہوا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔